الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، جہاں ماہ رمضان میں امت مصطفیٰ دیگر عبادتوں کی طرف زیادہ جلدی کرتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل پہنچائیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو حضور کا کلام کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو کس انداز سے کھانا تناول فرماتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا کیا انداز تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹوں کا کیا حسن تھا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں کیسی چمک تھی۔ تو ہماری یہ نیت ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ظاہراً جو حلیہ مبارک تھا یہ پہنچائیں، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیہ کو سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کرے۔ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، عجب تماشا ہے حسن جانا، کروں بیاں میں کہاں سے پہلے، عجب تماشا ہے حسن جانا، کروں میں بیاں کہاں سے پہلے، ہر حسن پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمائل امت مصطفیٰ تک پہنچائیں۔ ہم روزانہ کی بیس پر 5 سے 6 منٹ کے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعضاء مبارکہ کی تعریف اور ان کا حسن بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں، اذا تکلم رؤیک النور یخرج بین الثنایا، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے تو منہ سے نور نکلا کرتا تھا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح جو بھی اعضاء مبارک ہیں تو ان کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں، خصوصاً جو شمائل ترمذی میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنے آخر میں ایک باب شمائل کا باندھا ہے، تو اکثر احادیث مبارکہ وہاں سے ہوں گی، اور دیگر کتابوں سے بھی کچھ نہ کچھ احادیث لی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوست احباب سے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمائل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سن کر اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ اپنی گفتگو کا اختتام شاعر کے اس شعر سے کروں گا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا ہے خالق دو جہاں نے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا ہے خالق دو جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔